اب سیکنڈ چیپٹر جو ہے ہمارا وہ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ تو سب سے پہلے تو اس چیپٹر میں حب الہی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ محبت کا مطلب ہے چاہت، ٹھیک ہے؟ اور چاہت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک چاہت جو آپ کو کوئی چیز پسند ہو اور وہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں آئے، جیسے آپ کو چاکلیٹ کھانے کا دل ہے، وہ آپ کی چاہت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کھا لی، ختم۔ لیکن محبت جو ہے نا، اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی پھول سے محبت کرتے ہو تو آپ اس کو توڑو گے نہیں۔ آپ اس پودے پہ پھول، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی میں توڑوں گا تو پھول جو ہے وہ مرجھا جائے گا، مر جائے گا، وہ گرو نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے محبت کرتے ہوگے، آپ نے پسند تھا پھول اس لیے توڑا، لیکن اگر آپ محبت کرتے ہوگے تو آپ پھول کو اگنے دو گے، وہاں پہ گرو کرنے دو گے۔ تو محبت کے اندر بھی جو ہے نا وہ عقل اور شعور جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اس کائنات کو چلانے والی پوری ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، یعنی اس کی بات ماننا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیسے تقاضا ہوگا اس بات کا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے، قرآن کریم میں ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے تو اس بات کا اعتراف کریں گے، اس بات کو ظاہر کریں گے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ بات ہم نے سنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم نے سنا ہے نا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کون کرتی ہے، اور بنا کسی مطلب کے محبت کون کرتی ہے؟ ماں کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے بچے سے، لیکن وہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں یعنی 70 مدر سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کا کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم سے پہلے یعنی انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس دوسری مخلوقات تھیں، جیسے جن تھے، فرشتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے تو اپنے فرشتوں کو بولا کہ انسان کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے؟ اسے عقل بھی دی، اسے بولا کہ فرشتوں کو بولا کہ میں جو ہے نا زمین پہ میں خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو بولا کہ میں ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں، اور آپ سب کو اس کو سجدہ کرنا ہے، مطلب ہم کو اہمیت دی، ہم اس کو ہی اہمیت دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات کا تقاضا، اس بات کا تقاضا اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے اور ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ساری چیزیں زمین پہ دے دی، پانی بھی دے دیا، رزق بھی دے دیا، سورج بھی دے دیا۔ اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پتہ ہے؟ سورج کو بولا کہ تم لوگوں کو حرارت دو، حرارت مطلب ہیٹ دو تاکہ وہ ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، ان کو ہیٹ ملنی چاہیے۔ اگر وہ کپڑے سکھائیں تو تمہاری ہیٹ سے جو ہے نا ان کے کپڑے سوکھ جائیں، صحیح ہے؟ اس کے علاوہ جب ان کی جو ایگریکلچر میں جب وہ فصلیں اگائیں تو اس سے کراپس، ان کی جو فصل ہے وہ بنے اور کھانا ملے، ان کو گندم ملے، مکئی ملے، اناج ملے، پھل ملے، اس کے لیے سورج کو پیدا کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پلانٹس کو فوٹوسنتھسس کے ذریعے سے وہ اپنا کھانا بناتے ہیں، اور وہی پلانٹس ہم کھاتے ہیں، اور جو دوسرے جانور ہیں وہ پلانٹس کو کھاتے ہیں تو ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جاؤ زمین پر تاکہ میرے بندے جب ان کو ہوا ملے گی تو وہ سکون میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ رزق وغیرہ دیا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ تو اگر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ قرآن کی سورہ بقرہ میں بھی لکھا ہے، دیکھیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیپٹر میں شروعات میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد
بولا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ویسے جو اللہ پر سچا ایمان لاتے ہیں وہ بھی اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم یاد کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے حضرت اسماعیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا لے آئے تھے، دمبا کی قربانی ہوئی، اس لیے ہم آج بقرہ عید مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سوال تو اللہ تعالیٰ سے محبت پہ آ سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو آتا ہے نا، وہ آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا نا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، وہ میرے رسول سے بھی محبت کرے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آخری نبی ہیں، اور اسلام جو ہے ہمارے آخری نبی پہ آ کے جو ہے نا وہ قبول ہو گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے یا پیغمبر آئے 1,24,000 وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہوا، اور ختم نبوت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس بات پر ایمان لانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں۔ دیکھو اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بھی حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، قرآن پاک میں تبدیلی نہیں آئے گی، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان پر دین مکمل ہو گیا، اور انہوں نے بولا کہ میری رسی کو مضبوط سے تھامے رکھنا، تو ان کی جو رسی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور وہ کتاب جو ہے اس میں ایک بھی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو ان باتوں پہ عمل کرنا، اور ہم کیسے ظاہر کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہم ان کی فرما برداری کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لکھا ہے تو قرآن کریم کو فالو کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ بتانا، تعلیم دینا کہ اس کو پریکٹیکلی لائف میں کیسے اپلائی کرنا ہے ہر چیز کو۔ تو یہ اطاعت ہے، اس کو اگر آپ بک سے پڑھو گے تو آپ کو اچھے سے اور سمجھ میں آ جائے گا۔